بڑی اچھی گائک، خوبصورت آواز کی مالک، لیکن ٹورزم کے لیے ان کے دل میں بڑا، وہ کہتے ہیں مجھے بڑا شوق ہے مختلف علاقے دیکھنے کا۔ پہلے ٹورزم پہ بات کرتے ہیں، زارا کہاں کہاں گیا؟ کافی جگہ میں نے وزٹ کی ہیں، مری، ناران، کاغان، اور اسپیشلی یہاں میں اکثر آتی رہتی ہوں، یہاں بڑا مزہ آتا ہے آ کر۔ میاں والی میں بھی بہت اچھی اچھی پلیسز ہیں، چونکہ میاں والی سے بلانگ کر رہی ہوں تو وہاں پر بھی دریا، پہاڑ اور یہ چیزیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ جب آپ نیچر کے قریب ہوتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی ہیلتھ پر اچھے اثر آتے ہیں، بلکہ کیونکہ وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں نا، جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جو میڈیسن ہے وہ ہے کہ آپ ریلیکس ہونے کے لیے جو ہے ٹورزم کی طرف جائیں، ڈفرینٹ پلیسز کو وزٹ کریں تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری ہیلتھ پر بڑا اثر انداز ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ٹورزم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہم ڈفرینٹ پلیسز پہ جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم انفارمیشن گین کرتے ہیں، بلکہ ہم ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے تہذیب و ثقافت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کوئی بھی ملک ہے نا، کوئی بھی کنٹری ہے، اس کے رقبے کا اگر 13% جو ہے اس پہ درخت ہیں، گرینری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوشحالی کی طرف ہے۔ آپ گائکی بھی کرتی ہیں، کس طرح کی گائکی کرتی ہیں؟ کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی سنائیں گی؟ آزادی دی تدبیر کرو، کشمیر چلو، کشمیر چلو، کشمیر چلو، کشمیر چلو، کشمیر چلو، کشمیر چلو۔ رانا صاحب، اگر ہم دیکھتے ہیں شمالی علاقہ جات کی طرف حکومت کی بڑی کاوش ہے، کوشش ہے، کیا بہتری آ رہی ہے؟ اب تو روڈ بہت اچھا ہو گیا، وہاں پہ کیا صورت ہے؟ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، گزشتہ کچھ سالوں میں جو سی پیک کے اندر روڈ نیٹ ورک پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ صرف شمالی علاقہ نہیں بلکہ ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک جتنے علاقے ہیں ان کی ایکسیس کو بہت بہتر کر دیا ہے اور کر رہا ہے۔ اور خاص طور پہ جو علاقے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے پہلے ٹورسٹ کے لیے رسائی سے بہت دور تھے، اب وہاں تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں جو ہزارہ ایکسپریس وے کا پورشن تھا کوٹ تک کھلا ہے، اور پھر وادی کاغان کے ذریعے، بابوسر پاس کے ذریعے لوگ گلگت بلتستان آسانی سے جا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ڈومیسٹک ٹورسٹ جو کہ پہلے گلگت بلتستان کے علاقوں میں جانے سے گھبراتے تھے، وہ ابھی وہاں جانا شروع ہو گئے۔ اسی طرح ابھی اسکردو کے روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے سال تک وہ علاقہ بھی سیاحوں کے لیے زیادہ بہتر جو رسائی ہے وہ فراہم ہو جائے گی، تو بڑی تعداد میں ٹورسٹ جانا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا، آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا گورنمنٹ نے ابھی اسکردو کے لیے کراچی سے بھی ڈائریکٹ فلائٹ انٹروڈیوس کروائی ہے، جس سے بڑی تعداد میں کراچی کے جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی ابھی اسکردو جا سکتے ہیں، جن کو پہلے کافی دشواری ہوتی تھی پہلے اسلام آباد آنا اور پھر یہاں سے آگے فلائٹ لینا۔ تو بڑی تعداد میں دیکھنے میں آیا کہ کراچی کے لوگ ابھی وہاں پہ جانا شروع ہو گئے۔ تو یقیناً حکومت کی یہ جتنی کاوشیں ہیں روڈ نیٹ ورک اور ایئر نیٹ ورک کو بہتر کرنے کی، اس سے ٹورسٹ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ آلدو اس سال کرونا کے کرائسس کی وجہ سے مقامی سیاحوں کا اور غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں کمی رہی ان علاقوں میں، لیکن اس کے باوجود جب یہ علاقے کھلے اگست میں جا کے، تو بڑی تعداد میں دیکھا گیا کہ لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے اپنی سیاحتی سرگرمیوں کو انجوائے کیا۔ خاص دن بنایا جاتا ہے ٹورزم کے حوالے سے پوری دنیا میں، جس کو ٹورزم کے حوالے سے ایک خاص دن کا نام دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی میسج کرنے کا؟ جی، یہ ساری دنیا میں 27 سپٹمبر کو ورلڈ ٹورزم ڈے منایا جاتا ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے یو این کا، جس کو یو این ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ وہ اس کو ساری دنیا میں سیلیبریٹ کرتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ٹورزم کتنی بڑی انڈسٹری ہے اور یہ کس طرح سے لوگوں کی معاشی، معاشرتی اور ماحولیاتی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ صوبائی اور وفاقی حکومتیں مل کے جو دیہی ٹورزم ہے، رورل ٹورزم ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے جو اسٹریٹجیز ہیں اور اپنے پلانز جو ہیں ان کو ڈیولپ کریں گے۔ جو حکومت کوشش کر رہی ہے اس وقت بہتر راستے پہ ہم جا رہے ہیں، ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، اور آج 27 ستمبر عالمی سطح پہ بھی ٹورزم کا ڈے منایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عمران خان صاحب کی یہ مکمل طور پہ ٹورزم کو فلرش کرنے کے لیے فوکسڈ ہیں، اور اس کے لیے وہ ماشاءاللہ سے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اس کا باقاعدہ ایک بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ انریسٹ سچویشن اس ملک سے ختم ہو گئی ہے، اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو غیر فعال محرکات تھے، مثلا کہ جو ہمارے ٹور آپریٹرز ہیں جو اس ملک میں غیر ملک سے
وفود لایا کرتے تھے، اس پہ فارنرز ہوتے تھے، ان کو آ کے وہ باقاعدہ ایجوکیٹ کرتے تھے، اس ملک کے جو ناردرن ایریاز کی خوبصورتی ہے وہ دکھایا کرتے تھے، وہ اب ماشاءاللہ سے پھر سے فعال ہو گیا، ایکٹیویٹ ہو گیا، وائبرنٹ ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سر بڑا کام کر رہا ہے۔ مثلاً دیکھیں اب ایک فیسینیٹنگ پاکستان کے نام سے ایک میگزین ماشاءاللہ سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کے تحت ہم لوگوں نے یو کے میں ایسیکس میں باقاعدہ بینرز لگائے 40، اس پہ فال ان لو وتھ پاکستان کے نام سے وہ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور اس پہ وہاں کی جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ